مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فائدہ، یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس کا فائدہ چونکہ ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ اور جس چیز کی بھی انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز کی بھی یہ ضرورت محسوس نہ کرے وہ نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا۔ گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ کو پیاس نہیں ہے، آپ وہ پانی نہیں پئیں گے۔ کھانا رکھا ہوا ہے اعلیٰ اور عمدہ قسم کا، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، آپ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ کوئی بھی انسان ایسا کام نہیں کرتا جس کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد زندگی باطل کو بنایا ہوا ہے۔ انسان کا مقصد حیات دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا کے ظاہری زندگی کو اپنا مقصود، مطلوب و محبوب بنایا ہوا ہے۔ اب ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ دنیا کے ساتھ اگر دین ہوتا ہے، دین کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ بہرحال آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اصل میں انسان کو اپنا مقصود تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب یہ حضور کی کامل اطاعت کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس تعلیم کے جو میں لایا ہوں، جو میرے ساتھ آئی ہے۔ تو بہرحال انسان نے تو یعنی ہم مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی ترک کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چلے ہیں۔ اب دنیا ہماری ترجیح ہو گئی ہے، آخرت میں کامیابی ہماری ترجیح ہرگز نہیں ہے۔ آخرت کے متعلق تو جو ہماری سوچ ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم دنیا سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے بلکہ ہم سب کچھ کھو کے آخرت کی طرف جائیں گے اور ہمارا دامن خالی ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کا درست تعین کر لیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے ہدایت خداوندی کے ماتحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی کریں تاکہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو، تاکہ ہمیں روز قیامت اللہ کا دیدار حاصل ہو اور جنت میں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں اور وہیں ہمارا سب کچھ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو متقی لوگ جو ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات، نہروں میں رہیں گے، یعنی باغات ہوں گی، ان کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ رب کے دربار میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دھوکے سے نکلیں، اصل کو دیکھیں۔ اصل
حق کو دیکھیں، حق کو محسوس کریں، حق کو اپنی منزل بنا لیں، حق کے راستے پر چلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم